أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم أسارى تفادهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولهم ينصرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم پیارے دینی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ البقرہ کا 10واں رکوع تلاوت کیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے، جو بغور آپ حضرات نے سماعت فرمایا سنا۔ یہ سورہ بقر مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور بار بار یہ سورہ بقر کا مضمون آپ کو چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ اے آنے والی قوموں اور خاص کر کے مسلمانوں، تم یہودیوں کسی حرکت نہ کرنا کہ وہ یہودی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلیٰ منصب پر فائز کیا تھا اور دنیا میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی، ان کو علم سے نوازا تھا، ان کے یہاں پر زبور، تورات اور انجیل نازل کی تھی، 3 بڑی بڑی کتب اور پھر نہ جانے کتنے ہی صحیفے، اتنا کچھ علم ہونے کے بعد آخر وہ قوم
کیوں تباہ و برباد ہو گئی. یہ غور و فکر کا مقام ہے اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے آنے والی قوموں کو اور خاص کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو. ہمیشہ ہم کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کوئی ایسی حرکت یا ہمارا کوئی ایسا کام یا ہمارا کوئی ایسا طریقہ تو نہیں ہے جو ہو بہو یہودیوں سے ملتا ہے. تو دونوں میں تمیز کرنا پڑے گی ہم کو. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ دیکھیں گے کہ جو بنی اسرائیل کا طریقہ تھا یا جو شریعت تھی یا جو ان کا طرز عمل تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان سے الگ شریعت بتلائی. مثال کے طور پر میں اگر یہ ایک نظیر پیش کروں، اس طرح سے بہت سی مثالیں ہیں، زیادہ تمیز میں نہ جاتے ہوئے ایک مثال رکھوں جس سے آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہودی لوگ روزہ رکھے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ کس چیز کا یہ یہودی رکھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس روز بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور دریائے نیل میں بنی اسرائیل پار ہو گئے تھے اور کتنے لوگ میں فرعون کے ڈوب گئے تھے. تو اس شکرانے میں یا اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں یہودی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال انشاءاللہ میں 2 رکھوں گا. 9 یا 10 یا 10 یا 11 کے لیے بتایا گیا. تو گویا کہ جو یہودیوں کا طریقہ ہے اگر بہترین طریقہ بھی ہے تو اس سے بھی مختلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا کہ یہ شریعت محمدی ہے. کیونکہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی شریعت پر چلنے کا حکم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ ہی شریعت سے نوازا تھا. تو اس طرح سے جب اچھے اور نیک کام میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کاموں کو ممیز کر دیا، اس میں امتیاز رکھا، تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ ایسے کتنے ہی کام بنی اسرائیل کے ہیں جن سے ہم کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. مگر آج ہم غور کریں اور حقیقت کو مان لیں اور حقیقت سے کام لیں تو دیکھیں کہ کتنے ہی یہودیوں کے طریقے ہیں جو آہستہ آہستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں آ گئے. اور اسی سے قرآن پاک سب کو بچانا چاہتا ہے. اس کا خاص لحاظ رکھے، اس کے پر خاص دھیان دے کہ کہیں ہمارے اندر یہودیت تو نہیں آئی جا رہی ہے، سمائی تو نہیں جا رہی ہے. یہ بہت دھیان رکھنے کی چیز ہے. یہ ایک مختصر سی تمہید تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا خلاصہ سماعت فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اتنی بڑی ایک آیت کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب بنی اسرائیل سے ہم نے
ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ بھی لیا بنی اسرائیل سے، تو بیچ میں کوئی ذریعہ ہے، اور وہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور اللہ کے درمیان میں ایک کوارڈینیشن کے طور پر تھے، ایک رابطے کے طور پر تھے، کہ وہ آپ طور پر جایا کرتے تھے، ان کے ہر سوال و جواب جو وہ پوچھتے تھے وہ بھی لا کے سناتے تھے، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک پختہ عہد بنی اسرائیل سے لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور اسرائیل کا مطلب میں بتلا چکا ہوں کہ اس کے معنی ہے عبرانی زبان میں عبداللہ کے، اسرائیل معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اور وعدہ کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے، یہ وعدہ۔ اب اتنا زبردست یہ وعدہ ہے، اگر اس کو آدمی بھول جائے تو پھر اس کا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اور پہلا ہی جو وعدہ ہے وہ توحید کا وعدہ ہے، اور جب بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو وہی وعدہ یہاں بھی کام کر رہا ہے کہ مسلمانوں سے، محمد عربی کے ماننے والوں سے کیا کہا گیا ہے؟ یہی تو بات کہی گئی ہے جو بنی اسرائیل سے کہی گئی ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ تم کسی کی بندگی نہیں کرنا، یہ ہے توحید۔ اور پہلا سبق توحید کا ہے۔ اب سارے اچھے عمل آدمی کر لے اور توحید کے معاملے ہی میں اس کا پیر پھسل جائے تو بتلائیے کہ وہ اچھے عمل کیا کام آئیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی سب سے بڑا کام اور اولین کام ہے۔ اور اللہ کی بندگی کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی بندگی کا جیسے ہی مفہوم آتا ہے تو یہ سرے پیشانی جو ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے خم کرنا ہے، یہ ہے بندگی کا مفہوم۔ اور اگر انسان اس پیشانی کو کئی بچڑوں کے آگے شروع کیا تھا بنی اسرائیل نے اللہ کو چھوڑ کر، نہ جانے کتنے معبودوں کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، اور یہی یہودیت ہمارے یہاں بھی دکھائی دیتی ہے کہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے ہوئے یا اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دوسروں کی بھی عبادت کرنا، ان سے دعائیں مانگنا، ان کے آگے سر جھکانا، ان کے قوانین پر چلنا، یہ سب بندگی کے مفہوم ہے۔ سمجھ میں آ جائے تو بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب بنی اسرائیل سے ایک میثاق، ایک عہد، ایک وعدہ لیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے، کہ وہ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے، وہ بالوالدین احسان۔ اور اسی آیت میں دوسری بات کیا تھی دیکھیے گا، اللہ کی بندگی کے بعد فوراً بات کدھر آتی ہے؟ والدین کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد اگر مقام کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے۔ ہم اپنے والدین کو چھوڑ کے پیر کے پیر دبائے جا رہے ہیں، والدین کی بات نہ مانتے ہوئے پیر کے پیر دبائے جا رہے ہیں، ان کی باتیں مان رہے ہیں، یہ طنز نہیں ہے۔ قرآن کی جو بات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقدس طریقہ ہے، اس کو اپنانا پڑے گا نا۔ اور یہ قرآن جو آیا ہے ہماری اصلاح کے لیے، تو اس میں کیا فرمایا گیا ہے کہ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں، گنجائش ہی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ۔
اور پھر جو کام کرنے کا ہے سیکنڈ اسٹیج پر دوسرا کام وہ ہے وہ بالوالدین احسانہ، اور اپنے والدین کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ جو ہے تو اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، نیکی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ وہ ذی القربہ تیسرا معاملہ، اور جو قرابت دار ہے، رشتہ دار بھی آ گئے، اس میں اڑوس پڑوس بھی آ گیا، جو قریب ترین لوگ ہیں، والیتامہ، اور جو یتیم ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، والمسکینہ، اور مسکین کے ساتھ۔ اب مسکین کون ہے؟ وہ جو مفلوق الحال ہے، جو زندگی کے لیے ترس رہے ہیں، جن کی زندگی تنگ ہو گئی ہے، کھانے سے، کپڑوں سے، دواؤں سے، رہائش سے، ہر چیز سے جس کی زندگی تنگ ہو جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسکین۔ تو ذی القربہ کے ساتھ، یتیم کے ساتھ اور مسکین کے ساتھ جو پیوند خاک ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حسن سلوک کیا جائے، نیکی کی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور والدین اور پھر قرابت دار اور پھر یتیم اور پھر مسکین، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نیکی کا رویہ اختیار کیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اور جو تمام لوگ ہیں یہاں پر دیکھیے گا کہ مختص کسی مذہب کے لوگوں کو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اور کہو لوگوں کے لیے حسنا، عمدہ بات، اچھی بات۔ یہاں پر مسلمان ہو اس سے اچھی بات کریں گے، اور غیر قوم ہو تو اس سے ہم تو تڑاک کریں گے۔ یہ قرآن نہیں سکھاتا، یہ مذہب سکھاتا ہی نہیں۔ اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں، ایک ایک حرف پر غور کریں تو انشاءاللہ دوسرے لوگ بھی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ قولو، اور تم لوگ کہو، بول چال کرو، للناس، لوگوں کے لیے، اور اللہ کے بندے تو سبھی ہیں نا، ان کے ساتھ کیا کرو؟ حسنا، یعنی ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ جو دنیا میں لوگ بستے ہیں، اسلام کہاں سکھاتا؟ آتنکواد۔ یہ جو رونا رو رہے آتنکواد کا، اگرواد کا، یہ نہیں سکھاتا اسلام۔ یہ دیکھیے گا ایک اتنی سی آیت ہر چیز پر محیط ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ سکھلاتا ہے کہ وہ قولوا للناس، اور اگر تم بات بھی کرو لوگوں سے تو بڑے اخلاق کے ساتھ کرو۔ جو مذہب سکھاتا ہو کہ تم بات اچھی کرو تو وہ مذہب کہاں سے سکھائے گا کہ تم ان کو چاٹا مار دو؟ اور چاٹا مارنا اور دوسرے ہتھیار اٹھا کر مارنے میں بھی بڑا فرق ہے۔ تو جو مذہب بدتمیزی نہیں سکھاتا ہے وہ آتنکواد کہاں سے سکھائے گا؟ اب یہ اپنا اپنا سمجھ ہے، نہ جانے کون کر رہا ہے، یہ کر رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں، اللہ ہی ان کو سمجھے گا۔ یہاں تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں بستے ہیں وہ سب کے سب لوگ ہیں، یعنی ناس ہے، یعنی عوام ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں سے بہت اچھا سلوک کیا جائے، حسنا، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو۔ اگر ان کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھلاؤ، چاہے وہ غیر قوم کیوں نہیں ہو۔ کپڑا نہیں ان کو کپڑا دو، دوائیں نہیں ہے تو دوائیں دو، اور کچھ نہیں دے سکتے ہو تو اچھی بات تو کرو۔ کہ کافر بول کے بس مارنا شروع کر دو؟ یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہی نہیں ہے۔ دراصل یہ سب کہاں سے آ گیا پتہ نہیں۔ اگر قرآن کو ہندوستان کی گورنمنٹ بھی عام کر دے گی تو ہندوستان کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کا اگر کانسٹیٹیوشن مان لیا جائے، قانون مان لیا جائے تو ایک دم امن ہو جائے گا یہاں پر۔ یہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہو رہے ہیں، یہ ڈرگس بک رہے ہیں، پولیس ڈھونڈ رہی ہے، لوگ ملتے نہیں ہیں، کوئی کسی کو ٹرین سے گرا دیتا ہے، وہ پولیس والا ہی گرا رہا ہے۔ ابھی ایک نیوز تھی آج، ہے نا۔ تو یہاں پر تو یہ کتاب ایسا سبق سکھاتی ہے کہ انسان اگر اس پر عمل کرے اور ہندوستان کے دوسرے بھائی لوگ بھی عمل کریں اور اس کو کتاب کو مارکیٹ میں لائے اور اس کا ترجمہ کرے اور گورنمنٹ بھی اس کو اگر اپنا لے تو سب کو فائدہ ہوگا، اس کو کسی سے نقصان
اس کتاب سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنے والا ہے. اور اتنا سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان کو فرمایا تھا یہودیوں کو بنی اسرائیل کو وہ یہاں پر مسلمانوں کو بھی یہ کتاب بتلا رہی ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور کیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. دو چیزیں ہیں. نماز قائم کرنے سے تم حقوق اللہ کی بھرپائی کر لو گے. اس لیے کہ نماز میں اللہ کو سجدہ اور کسی کو نہیں. اللہ کے لیے رکوع ہے, قیام ہے نا, جلسہ ہے, سلام پھیرنا ہے, سب اللہ کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ وہ نماز میں ہے. اور زکوٰۃ دیکھیے گا کہ زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دو گے تو حقوق العباد بھی آ جائے گا. اس لیے پورا سسٹم جو ہے اوپر سے نیچے تک صحیح ہو جائے گا نماز اور زکوٰۃ سے. وہاں اللہ کی بندگی شروع ہو جائے گی. اور یہاں پر یہ بھی اللہ کی بندگی ہے زکوٰۃ دینا, مگر یہاں پر معاشرہ جو ہے تو اس میں مدد ہوگی ایک دوسرے کی. یہ جتنے اوپر بیان کیا گیا ہے کہ جو ہے تو یتیم اور مسکین اور ذی القربہ جو ہے ان کی مدد کرنے کے لیے ایک سسٹم بتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ زکوٰۃ دو. تو اب یہ بتلائیے کہ نماز کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں پر ہے کیا؟ نہیں, اوپر بھی نماز تھی. موسیٰ علیہ السلام کے امتی اوپر تھی, یوسف علیہ السلام کے, داؤد علیہ السلام کے, عیسیٰ علیہ السلام کے, اور پورے بنی اسرائیل میں نماز تھی. اور یہ قرآن شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو آرڈر دیا گیا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور زکوٰۃ دو. تو جو حکم وہاں تھا وہ یہاں بھی ہے, نماز یہاں بھی ہے, وہاں بھی تھی. تو ان لوگوں نے نماز چھوڑ دیا. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ نماز چھوڑ دیا آہستہ آہستہ یہودیوں نے. تو نماز چھوڑنے سے کیا ہو گیا؟ تباہی آ گئی اس قوم پر. یہ وجہ ہے. پھر زکوٰۃ کو چھوڑ دیا تو معاشرے کا جو سسٹم ہے وہ بگڑنے لگ گیا. ادھر وحدانیت ان کے یہاں نماز کی بدولت ختم ہو گئی, اور زکوٰۃ کی بدولت جو ہے تو معاشرے کا سسٹم بگڑ گیا. یہ دو چیز جب قوموں میں سے ہٹ جاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سوا بربادی کے اور تباہی کے کچھ نہیں ہوتا. نماز ہٹ گئی, زکوٰۃ ہٹ گئی اس قوم سے, تو وہاں بربادی آ گئی. وہ جو قوم عروج پر تھی وہ زوال پذیر ہو گئی. اور آج ہم غور کریں کہ ہمارے یہاں نماز کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے. ہم خود غور کریں. کہنے کو ہم سب مسلمان, نماز کتنے پرسنٹ لوگ پڑھ رہے ہیں, کتنی اہمیت دی جا رہی ہے نماز کو, اور نماز کو بلایا جاتا ہے تو کتنے لوگ. حالانکہ بلانے کی کیا ضرورت ہے نماز کے لیے؟ نماز کے لیے تو ایسا ہی آنا چاہیے آدمی کو, مگر بلایا جاتا ہے. اس کے باوجود نماز کو لوگ نہیں آ رہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ نماز ہمارے یہاں سے بھی نکل رہی ہے قوموں میں سے. اور جب نماز نکل جائے گی تو دیکھیے گا کہ جتنے پرسنٹ ہماری قوم میں سے نماز نکل گئی ہے اتنی پریشانی ہے کہ نہیں. آپ غور فرمائیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہو, الٹے سیدھے کمائی سے آ رہے ہو, تو 150 10-20 ہزار لوگ پیسے والے ہو جانے سے کوئی سکھ اور چین نہیں آ گیا ہے. کیونکہ ایک قوم میں سے اگر نماز نکل جائے گی تو پھر حال کیا ہوگا بھائی؟ سوا پریشانی کے, ذلت کے, خواری کے کچھ نہیں ہوگا. اور غور کریں تو ہمارے یہاں یہی ہو رہا, پریشانی ہو رہی ہے, ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ہم لوگ. اور دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ تو لوگ دے رہے ہیں مگر اونی پونی. زکوٰۃ دے بھی رہے تو سسٹم کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اس سسٹم کو جب تک فالو نہیں کریں گے بیت المال کے, اب تھوڑا دو یا زیادہ دو, مگر بیت المال میں اپنا کنٹریبیوشن رکھو, ساتھ میں رکھو بیت المال کو. ٹھیک ہے, اپنے پڑوسیوں کو بھی دو, اپنے گھر والوں کے کام رشتہ داروں کو بھی دو, اور کچھ وہاں بھی پہنچاؤ, تو دونوں چیزیں چلتے رہے. نماز اور زکوٰۃ جہاں سے نکل جائے گی, میں سمجھتا ہوں کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئے تھے. اور آج مسلمانوں کی تباہی کی یہی وجہ نظر آتی ہے کہ مسلمانوں میں سے نماز نکلتے جا رہی ہے. کچھ ہی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں.
1,00,000 کی آبادی ہے، اگر پرسنٹیج وائز دیکھیں گے تو 2,000 آدمی نماز میں نہیں رہتے فجر میں، اور اسلام تو فجر سے شروع ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم لوگ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ پھر یہ احکام تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ثم تولیتم، پھر تم اس سے پھر گئے۔ یہ جو عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جو ایک ایگریمنٹ تھا اللہ تبارک تعالیٰ اور بنی اسرائیل کے بیچ میں، اس کو توڑ دیا بنی اسرائیل نے، وہ پھر گئے اس حکم سے، الا قلیلا منکم، تم میں سے مگر بہت تھوڑے، کچھ ہی لوگوں نے یاد رکھا، باقی ایک سارے کے سارے جتھا بھر لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا، اس عہد سے پھر گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور اب تک تم اعراض کر رہے ہو، اب تک پھرے ہوئے ہو، کمال یہ۔ آج بھی دیکھو یہودی کہاں نماز پڑھتا ہے، کہاں زکوٰۃ دیتا ہے، ان کا سسٹم اڑ چکا ہے، پھر گئے اس وعدے سے، اور کہاں وہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کا تصور یہودیوں کے یہاں سے ختم ہو گیا۔ اب اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے محمد عربی کی امتیوں کو کہ دیکھو تم لوگ بھی ایسا کام نہیں کرنا جس طرح سے وہ پھر گئے تھے، تم بھی نہیں پھر جانا۔ اور اگر ہم دیکھیں گے تو ہم میں سے بھی چند ہی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، باقی تو سب پھرا ہوا نظر آتا ہے یہ سنسار۔ قریش نگر پہ ہم اگر اس بات کو مستعمل کر لیں تو کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، رہتے کتنے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے بامبے کا سروے کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ بے نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور نمازیوں کی تعداد بہت، تو بس اتنی ہی پریشانیاں بھی ساتھ میں ہیں، جتنی بے نمازیت ہے، جتنا زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اتنے ہی لوگ پریشان ہیں، اور جتنے نماز پڑھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی اسلام ہے، اتنے ہی لوگ سکھی۔ یہ سب غور کرنے کی باتیں قرآن میں، ایک دم لچھے دار باتیں میں سناؤں، کہاں سے لاؤں؟ جو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور ابھی تک تم اعراض کیے ہوئے ہو، یعنی یہودی تو آؤٹ ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مسلمان بھی منہ موڑ رہا ہے نماز سے اور زکوٰۃ سے۔ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ ہم سب کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی زندگیوں میں نماز کو لائیں، اپنی زندگی میں زکوٰۃ کا نظام قائم کریں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اب دوسرا بات ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل سے، اور ذرا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ تم اپنے بھائی بندوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا تھا، پھر تم نے مان لیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات پر خود گواہ ہو۔ یہ بات کہی جا رہی یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، کہ دیکھو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، تو وہی کام بنی اسرائیل نے شروع کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ تم اپنے بھائی بندوں کو اپنی بستیوں سے، اپنے گھروں سے بے گھر نہیں کرنا، اور تم نے اقرار بھی کر لیا تھا، اللہ سے ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے، نہیں مانتے۔ پھر وانتم تشہدون، اور تم اس پر خود گواہ تھے۔ اب یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نہیں فرماتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دیکھو آپس میں مسلمانوں پر ایک دوسرے کا خون حرام ہے، آپس میں ایک دوسرے کو بستیوں سے نہیں نکالنا؟ ٹھیک وہی بات جو بنی اسرائیل کے لیے کہی گئی تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں سے بھی کہی جا رہی ہے، اور یہی بات ان لوگوں نے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم،
وہ تخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، پھر یہ تم ہی لوگ ہو کہ جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا اور تم میں سے ایک دوسرے کو خانمہ برباد کر دیا، گھروں سے نکال دیا، اور تم ان پر ظلم اور گناہ کے ساتھ پشت پناہی کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے۔ جس کام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا تھا وہی کام بنی اسرائیل نے شروع کر دیا کہ ایک دوسرے کو آپس میں قتل کر رہے تھے، ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا رہے تھے، بنی اسرائیل کے لیے، یہودی کے لیے۔ تو اس بات سے اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا تھا اور گھروں سے نکالنے کو منع کیا تھا۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے قبیلے سے مل کر ان کی پشت پناہی کرتے تھے اور گناہ اور زیادتی کے کام میں وہ بڑھ گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور یہ کہ تم جو اسیران ہو کر آئیں گے، جو جنگ میں ہار کر قید ہو کر آئیں گے، تو تم ان سے فدیہ نہ لے گے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، وہ تم پر حرام ہے، اخراجہم، اور ان کا نکالنا گھروں سے۔ اب جب آپس میں یہ لوگ جنگ کرنے لگے تو یہاں پر ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ یہودی یہاں پر آباد ہو گئے تھے آ کر۔ تو یہودیوں نے اپنے آس پاس کے جو عرب لوگ تھے وہ قبیلے والوں سے معاہدہ کر لیا تھا کہ بھائی اگر تمہاری دشمنی کس سے ہو جائے گی تو ہم تم مل کے ساتھ میں لڑیں گے دوسرے دشمن سے۔ اب یہ یہودی اور جو عرب تھے بدو لوگ، ان کا معاہدہ ہو گیا۔ اب دوسرے سائڈ جو رہتے تھے، جیسا پونا میں رہتے ہوں گے، ناسک میں رہتے ہوں گے، ایسے دور دور یہودی تھے، انہوں نے وہاں کے عربوں سے معاہدہ کر لیا۔ اب جب یہ یہودیوں میں یا عربوں میں جنگ ہوتی تھی آپس میں جہالت میں، تو پھر جو یہودی دوست تھا قبیلے کا، وہ یہودی کا ساتھ دیتا تھا نہیں، بلکہ وہ عرب کا ساتھ دیتا تھا، اور وہ عرب جو ہے تو یہودی کا ساتھ دیتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ آپس میں معاہدہ کر لیے تھے، اور یہاں پر جب بھی کوئی ایک ہارتا ہوگا اور ایک جیتتا ہوگا تو قیدی جب پکڑے جاتے تھے اور وہ لائے جاتے تھے تو ان لوگ کیا کرتے تھے کہ پھر ان سے وصولی کرتے تھے کہ تمہارا قیدی چھڑانا ہے نا، اتنے پیسے دو، اتنے ریال دو تو لے جاؤ یہاں سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس بات سے منع کیا تھا وہی کام وہ کر رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُهُمْ، اور جو قیدی تمہارے پاس آتے تھے قید ہو کر، تفادہم، تو تم ان سے فدیہ لیتے تھے، معاوضہ لیتے تھے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر یہ حرام تھا اور ان کا گھروں سے نکالنا بھی تم پر حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، پھر کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ یہ آیت غور سے سننے کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تورات کے ایک حصے پر تم ایمان لاتے ہو، اس حصے میں تو ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ تم قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ سکتے ہو، مگر دوسری بات تم پر یہ حرام کر دی گئی تھی کہ تم ان کا قتل نہیں کرنا اور ان کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ تو تم اس پر عمل کرتے تھے، جب مال روکڑا لینے کی بات آتی تھی تو لے لیتے تھے، اور وہ بات جس سے منع کیا گیا تھا کہ آپس میں نہیں لڑنا، اور جب لڑو گے ہی نہیں تو قید ہو کر کون کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو۔ اب یہ بات ٹھیک دیکھیے گا، وہاں یہودیوں کے یہاں کہی گئی ہے، یہ قرآن ہم سے بھی کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے، کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ کیا یہ بات ہم پر نہیں آتی ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے بھائی، تو لوگوں نے مان لیا کہ ہاں نماز پڑھو، تو ایک حصے کو مان لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب مت پیو، تو اب جو شراب پیے گا تو وہ کیا کر رہا ہے؟
قرآن کا انکار کر رہا ہے نا, ایک حصے کا انکار کر رہا ہے اور ایک حصے کو مان رہا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے احکام دیے ہیں اور وہ سب کے سب مان رہے ہیں, اور یا دوسرے بھی لوگ ہیں مسلمان جو چوری بھی کر رہے, جھوٹ بھی بول رہے, زنا بھی کر رہے, جوئے بھی کھیل رہے, شراب بھی پی رہے, یہ سب کام کر رہے برے برے, تو بتلائیے کیا آدھے حصے کو مان رہے ہیں کتاب کے اور آدھے حصے کو نہیں مان رہے؟ تو یہی حال تو یہودیوں نے کیا تھا کہ آدھے حصے کو مانتے تھے تورات کے اور آدھے کو نہیں مانتے تھے. آج مسلمان بھی وہی کہہ رہا ہے, کر رہا ہے کہ سور کا گوشت نہیں کھاتا ہے, ٹھیک ہے مان لیا بات, مگر شراب تو پی رہا ہے نا. تو وہ انکار کر رہا ہے گویا کہ قرآن کا. یہ بہت بڑی بات ہے, اگر انسان سمجھے اور مسلمان سمجھے تو بات تو پوری کے پوری ماننا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے قرآن کو ماننے والے ہو جاؤ. یہودیوں کی طرح, بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا کہ جس طرح سے وہ کتاب کے ایک حصے کو مانتے تھے اور دوسرے حصے کا انکار کرتے تھے, اسی طرح سے مسلمان اگر قرآن کے ایک حصے کو مانے گا اور دوسرے حصے کا انکار کر دے گا, بظاہر تو نماز کے لیے ہاں ہاں کہے گا مگر عملاً نماز نہیں پڑھتا ہے. اور نماز تو فجر سے شروع ہوتی, اسلام تو فجر سے شروع ہوتا ہے. بار بار کہتا ہوں, کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں اصلاح کرو گے تو تم بعد میں قبر میں پچھتاؤ گے, حشر میں پچھتاؤ گے. وہاں پر یہ باتیں یاد آئے گی قرآن کی, تو وہاں رونے دھونے اور معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہونے والا. قرآن کے پورے حصے پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ہر قوم کے لیے ضروری ہے, کیونکہ یہ قرآن روشنی لے کر آیا ہے. میرے بھائی, آدھا قرآن کو ماننا اور آدھا نہیں ماننا یہ موت کا سبب ہو جائے گا, ہلاکت کا سبب ہو جائے گا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. ایسا چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے, اور یہ نظارہ دیکھو تو دکھے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک, اور جس کسی نے بھی ایسا کیا تو اس کا بدلہ ہوگا کیا, منکم تم میں سے, الا خزی فی الحیاۃ الدنیا, کہ وہ ذلیل کر دیا جائے گا دنیا میں, رسوا کر دیا جائے گا. یہ بات کتنی پریکٹیکل ہے آپ دیکھو, غور کرو. جو لوگ قرآن کو آدھا مان رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ اور نماز چھوڑ رہے ہیں بہت سے لوگ, تو وہ کیا ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذلیل ہو رہے دنیا کی زندگی میں. اور اٹھا کر دیکھو تو کہیں پر مسلمانوں کی عزت نہیں ہے, اور بہت سے مسلمانوں کی وجہ سے جو تھوڑے نیک راستے پر ہے ان کو بھی پریشانی ہو رہی. یہ بہت سو کے نہ کردہ گناہ کی سزا وہ لوگ پا رہے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے, جو نماز پڑھ رہے ہیں. نماز چھوڑنے والے, ان کی وجہ سے ذلت کی زندگی مسلمانوں پر آ گئی ہے. اور کیسے آ گئی ہے انسان غور کرے, مجھے بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے. پولیس اسٹیشن میں مسلمان کی عزت نہیں ہے, میونسپلٹی میں مسلمانوں کی عزت نہیں ہے, کئی کارخانوں میں مسلمانوں کی عزت نہیں ہے, کوئی لین دین ہم سے کرنا نہیں چاہتا ہے. آخر یہ سب کیا وجہ ہے؟ یہ ذلت اور خواری یہ ہم پر کیوں برس رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک, تم میں سے جو بھی کوئی ایسا کرے گا, قرآن کے آدھے حصے کو مانے گا اور قرآن کے آدھے حصے کو نہیں مانے گا, تو الا خزی فی الحیاۃ الدنیا, تو اس کو دنیا میں رسوا اور ذلیل کر دے گا اللہ تعالیٰ. وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور آخرت میں قیامت کے دن ان کو شدید سخت عذاب کی طرف بھیج دے گا. دنیا میں تو ذلیل ہوں گے اور آخرت میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا جب سخت عذاب سے انسان کا سامنا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ وہاں بھیج دے گا عذاب بھگتنے کے لیے. تو اے بے نمازیوں کیا ہوگا, اے قرآن کی بات نہ ماننے والے کیا ہوگا؟ یہاں پر ہم کو خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تبارک تعالیٰ بے خبر نہیں ہے تمہاری کرتوتوں سے. جو تم عمل کرتے ہو اے دنیا کے لوگوں, اللہ تبارک تعالیٰ اس بات سے
بے خبر نہیں ہے بلکہ باخبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے آخری آیت میں اس رکوع کی، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی۔ کون لوگ ہیں یہ؟ جو آدھا قرآن کو مانتے اور آدھا شرک کر رہے، آدھا ایمان پر ہے، آئے دن آدھی بدعتیں کر رہے، تعزیہ اٹھا کر سندل اٹھا کر گھوم رہے۔ کہاں ہے یہ قرآن میں؟ کہاں ہے یہ حدیثوں میں؟ تو جو آدھا قرآن کو مانتے ہیں اور آدھا نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بیچ ڈالا ہے اور کیا خرید لیا ہے؟ دنیا خرید لی۔ اب بتلائیے یہ دنیا خرید کر کتنے دن زندہ رہو گے؟ کتنے دن دنیا میں موج مزہ کر لو گے، گل چھرے اڑا لو گے، گھوم پھر لو گے، کھا پی لو گے، خوب شرابیں پی کر ادھم مچاؤ گے، اس کو مارو گے اور گالیاں دو گے؟ یہ تم نے خرید لیا آخرت کے مقابلے؟ نمازیں چھوڑ کر تم بے نمازی بن گئے، یعنی آخرت کو چھوڑ دیا ہے اور دنیا کما لی ہے تم نے، آخرت کے مقابلے میں بیچ ڈالا آخرت کو اور دنیا خرید لی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، پھر آخرت میں اللہ فرماتا ہے فلا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے، یعنی جس کی دھلائی ہو رہی ہوگی تو دھلائی بڑھتے ہی چلے جائے گی۔ کسی کو کھولتا ہوا پانی دیا جا رہا ہوگا تو کھولتا ہوا پانی پلایا ہی جائے گا اور اس کو ذرا بھی ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ آیت ہے، اس پر سے عذاب ہلکا ہوگا ہی نہیں، مار پڑ رہی ہوگی تو مار پڑتے چلے جائے گی۔ اور پھر جو لوگ بھروسے میں بیٹھے ہوئے کہ ہم کو یہ بخشوا لے گا، یہ بچا لیا، یہ لے گا، یہ جہنم سے نکلوا دیں گے، یہ ہم کو یہ اتنے دن کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، یہ سب بنی اسرائیل اور یہودیوں کی کرتوت تھی۔ ایسا کچھ ہے وہی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، اور ولا هم ینصرون، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی، کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آنے والا ہے۔ دھوکے میں ہے وہ لوگ جو انتظار مدد کر رہے ہیں دنیا میں اور آخرت میں کریں گے کہ یہ بچانے آ جائے گا، وہ بچانے آ جائے گا، میں تو اس کا مرید تھا، میں نے تو اس کا پھیٹا پکڑا تھا، میں نے تو اس کی رسی پکڑی تھی، میں نے تو اس کا رومال پکڑا تھا، میں نے تو اس کا دامن پکڑا تھا۔ یہ سب تمہارے بناوٹی باتیں یہیں رہ جائے گی۔ قرآن و حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے، سوا دھلائی اور رنگائی اور چٹائی کے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنی مار پڑے گی اور مدد کے لیے تم لوگ چلاتے رہو گے کہ کوئی ہمارے لیے مدد کو آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، ایک کا بھی پتہ نہیں رہے گا، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آنے والا۔ اگر مدد ہوگی تو وہ تمہارے اعمال سے ہوگی۔ اے لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور قرآن پاک کی پوری بات کو مان لو۔ آدھا قرآن کو ماننا اور آدھا نہیں ماننا خطرے کی دلیل ہے۔ اب جس کو جی چاہے وہ قرآن کی طرف آ جائے اور جس کا نہیں جی چاہتا ہے وہ اپنا موج کرے۔ آخرت میں ہمارا سب کا فیصلہ، بے نمازیوں کا اور نمازیوں کا، شرک پر چلنے والوں کا، توحید پرستوں کا، سب کا فیصلہ آخرت میں ہو جائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین
اللہ تبارک تعالیٰ تیرا دیدار پاک نصیب فرما دے، تیری مغفرت پاک نصیب فرما دے، تیری جنت الفردوس عطا فرما دے، خصوص اس میں تیرا دیدار پاک نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک نصیب فرما دے، مقدس و مبارک ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے، اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما دے، جب آپ انہیں موقع شفاعت دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بخش دے ہمیں اور ہمارے والدین کو، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ یہودیوں کے جیسے کرتوت سے ہم کو بچا لے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو دین سمجھا دے، اللہ تبارک تعالیٰ تیری کتاب قرآن کریم فرقان حمید مقدس کتاب پر ہم کو پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک و مقدس طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ تعالیٰ تیری اطاعت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔